والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر لذات الدين تربت يداك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، معقر حضرات علماء کرام، اس وقت ہم لوگ جس عظیم الشان اجلاس میں حاضری دیے ہیں وہ تین اعتبار سے اعزاز کے قابل ہیں۔ ایک عالم دین کے نکاح میں ہماری حاضری ہوئی ہے، علماء کے مجمع میں ہماری حاضری ہوئی ہے، اور دینداروں کی محفل میں ہماری حاضری ہوئی ہے۔ اس حاضری کو ہم اپنی زندگی کے سعادت مند گھڑیوں میں شامل فرما کر ہم یہاں سے کچھ اہم پیغام لے کر جائیں۔ وہ پیغام تین چیزوں پر محیط ہے۔ پہلی بات یہ ہے، عام طور پر ہمارے دل اور دماغ میں نکاح کا لفظ جس وقت آتا ہے بہت زیادہ ذمہ داریوں کا ایک مرکز ہمارے دماغ میں سوار ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نکاح کا تصور بہت سارے افعال کے ساتھ، اشغال کے ساتھ، رسومات کے ساتھ، خرافات کے ساتھ، بدعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حقیقت میں نکاح جس طرح نماز کو ہم لوگ بڑے آسانی کے ساتھ آتے ہیں اور اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح میں اسی طرح آسانیاں پیدا فرمائیں۔ شرائط نماز میں ہم چند چیزیں دیکھتے ہیں، جگہ کا پاک ہونا، علماء فرماتے ہیں اسی طرح ہم جہاں پر نکاح کر رہے ہیں اس جگہ کے بارے میں تحقیق کر لیں۔ نمبر 2 ہے بدن کا پاک ہونا، اپنے اعتبار سے، لڑکی کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ان کا باڈی فٹنس اور باڈی لینگویج کا کیا حال ہے۔ نمبر 3 وقت کا پایا جانا، اسی طرح دیکھ لے کہ بھئی یہ دونوں کے دونوں نکاح کے وقت پر پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ نمبر 4 ہم لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا قبلہ درست ہو جائے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہمارا نکاح نہج شریعت پر، نہج سنت پر ہو جائے، اس کی ہم فکر کرنے والے بنیں۔ یہی ہے نکاح کا طریقہ۔ نکاح کے لیے عام طور پر ہمارے یہاں صرف ظاہری شکل و صورت کو دیکھنے کے ہم عادی ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں ہم دیکھنے سے قاصر ہیں۔ حضرات علماء فرماتے ہیں نکاح یہ صرف 2 شخصوں کا ملن نہیں ہے، 2 افراد کا جوڑ نہیں ہے، 2 ہستیوں کا، لڑکا اور لڑکی کے ملاپ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ نکاح یہ 5 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی بات اپنے لیے عزت و شرافت، دوسری بات حفاظت، تیسری بات سہارا، چوتھی بات عبادت،
پانچویں بات طہارت، یہ تمام چیزوں کا سنگم نکاح ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا وہ چیزیں ہیں جو دائمی طور پر رشتے کو قائم رکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا چہرے کو دیکھ کر نکاح مت کرو، چہرے کی بشاشت کا ختم ہو جانا یہ صحت پر موقوف ہے، یہ خوشیوں پر موقوف ہے، یہ طبیعت پر موقوف ہے۔ چہرے کو وجہ کہا جاتا ہے، اور یہ وجہ ہمیشہ ہر طرح رہنا کوئی ضروری نہیں۔ بعض لوگ اپنے پاس پرانی جوانی کی تصویریں رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں ایک زمانہ میں ایسا تھا، ایک زمانہ میں ایسا تھا، ایک زمانہ میں ایسا تھا۔ ہر عمر کی تصویر ان کے پاس ہوتی ہے، اور پھر آخر میں بتاتے ہیں اب میں ایسا ہو گیا۔ یا لیت الشباب یعود یوما سأخبرہ بما فعل المشیب، شاعر بھی یہی کہتا ہے کاش میری جوانی لوٹ کر آتی، میں اسے بتاتا میرے بڑھاپے نے میرا کیا حال کر دیا، میں اس وقت کس حال میں ہو گیا، میری طبیعت کیسی بگڑ گئی، میرا مزاج کیسا بگڑ گیا، آج میں کتنا نڈھال ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں میں بتاتا اس جوانی کو، اگر وہ جوانی مجھے دوبارہ مل جاتی، میں اسے خبر دیتا اے جوانی دیکھ، میرے ہاتھوں کو دیکھ، میرے چہرے کو دیکھ، میرے حال کو دیکھ، میرے بال کو دیکھ، میرے کھال کو دیکھ، میرے چال کو دیکھ، سب چیزیں میں اس کو بتاتا تاکہ وہ ذرا مجھ پر ترس کھائے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات مال بھی، ان الناس قد مالوا الى من عنده مال وان الناس قد ذهبوا الى من ليس عنده ذهب، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں جس کے پاس مال ہوتا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہوتا یعنی سونا نہیں ہوتا اسے چھوڑ کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب تک مال ہے تب تک سلام کرنے والے بھی ہیں، جب تک مال ہے خیریت پوچھنے والے بھی ہیں، جب تک مال ہے رشتہ بتانے والے بھی ہیں، جب تک مال ہے رشتہ نبھانے والے بھی ہیں، جب تک مال ہے رشتے کو فخر کرنے والے بھی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جی فلاں جی وہ ہمارے ماموں لگتے ہیں۔ عربی لگنے والے تو دنیا میں سب ہیں، آدم علیہ السلام سے تو سب لگتے ہیں، کون نہیں لگتا؟ دنیا کا ہر فرد جب لگنے کی بات آئے گی تو آدم علیہ السلام سے تو ہم سب بھائی ہو گئے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم فاتقوا اللہ، حکم دیا گیا ہے عربی تم سب ایمان والے ہو، بھائی ہو، بس آپس میں صلہ رحمی کا تعلق رکھو، لگنے کی بات نہیں، سگے کی بات ہے۔ تیرا اصل ماموں کون ہے، تیرے اصل پھوپھی کون ہے، تیرا اصل پھوپا کون ہے، تیرے اصل چچا کون ہے، اور تیرا اصل تایا کون ہے، تیرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ اصل رشتے نبھانے کی چیز۔ مال کے اعتبار سے تو سب رشتے لگا لیتے ہیں، یہ ہمارے بہنوی لگتے ہیں، یہ ہمارے چچا لگتے ہیں، یہ ہمارے ماموں لگتے ہیں، لگانے کو تو دنیا لگا لے گی، لیکن وہ تجھ سے لگتا ہے یا تو اس سے لگتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا نکاح میں مال کو دیکھ کر شادی کرنا یہ عارضی تعلق ہے، ہمیشہ کا تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا کیسے ایسے ہو گئے، ایسے ویسے بن گئے، یعنی مال کا استقرار، مال کا قرار ہر جگہ پر نہیں۔ اسی لیے ابو زید سروجی کہتا ہے یتقلب کالمنافقی، پیسہ وہ ہے جو منافق کی طرح بدلتا رہتا ہے۔ جب اس کا چہرہ آپ کی طرف رہے گاندھی آپ سے یوں مخاطب ہوگا میں تیرا ہوں تو بے فکر رہ، جب آپ کی طرف مخاطب ہو تو یوں کہے گا میں تیرا ہوں تو پریشان نہ ہو۔ یتقلب کالمنافقی، جب آپ نوٹ کو پلٹاؤ گے جدھر اس کا رخ ہوگا وہ کہے گا میں تیرا، جدھر اس کا رخ نہیں ہوا اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اسی لیے کہا یہ بھی کوئی دائمی نسبت نہیں،
اور تیسرے جن لوگوں نے نکاح کرتے ہیں وہ بھی حسبیہا، حسب کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر۔ اور ہندوستان میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اسلام آیا، سب سے پہلے مسلمان پورے عالم میں ہندوستان میں آئے ہیں۔ بے آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ ہندوستان میں اترے۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں پر پہلے نبی نازل ہوئے۔ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں پر پہلی دعوت دی گئی۔ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں پر پہلا سجدہ کیا گیا۔ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں خوف و خشیت کے آنسو سب سے پہلے بہائے گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے زعفران کی کوئی بنیاد نہیں، زعفران کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ہیں۔ جہاں پر حضرت آدم کے آنسو پڑے ہیں وہاں سے اللہ نے زعفران اگا دیا۔ تو الغرض ہندوستان میں جس وقت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد آدم ثانی نوح علیہ السلام تشریف لائے، نوح علیہ السلام کے بعد جس وقت بت خانے لوگ بتوں کی پرستی شروع کیے، علماء فرماتے ہیں وہیں سے توحید پرستوں کے اندر بت پرستی آئی، توحید پرستوں کے اندر بت پرستی آئی۔ تو ہمارا ہندوستان میں جو بھی خاندان ہے اس میں سب ملے جلے ہیں۔ شیخ کا شیخ کے ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں، سید کا سید کے ساتھ ہونا ضروری نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن آپ نے فرمایا تھا کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا فرق بین عربی ولا عجمی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم، تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ سب سے بڑا فرق عربی اور عجمی ہونے کا، یہ فرق پہلے ختم کرو۔ ان رسوم الجاہلیہ تحت قدمی موضوعہ، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام رسومات جاہلیت کو میں اپنے پیروں کے تلے روند رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں آپ نے تمام تعلقات کو کاٹ کر، تمام رگوں کو کاٹ کر، تمام نسبتوں کو کاٹ کر، تمام رشتوں کو کاٹ کر ایمان کا رشتہ اتنا مضبوطی کے ساتھ آپ نے جوڑا۔ فرمایا تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مؤمن ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، بس اتنا دیکھ کر اپنے رشتے کو آگے بڑھا دیا کرو۔ اسی لیے کہا 5 چیزیں لڑکی میں دیکھو، 5 چیزیں لڑکوں میں دیکھو۔ نمبر 1، لڑکے میں دیکھنا ہے مال اور لڑکی میں دیکھنا ہے تقوی۔ ان دونوں کا رشتہ، لڑکے میں مال دیکھو، لڑکی میں تقوی دیکھو۔ مال سے مراد کیا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں مال سے مراد پریزنٹ مال ہونا ضروری نہیں ہے، کسب حلال کی صلاحیت مراد ہے۔ کسب حلال کی صلاحیت، کیا یہ حلال کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیوں اس کو اور تقوی کو جوڑا گیا؟ فرمایا اگر لڑکی متقیہ ہوگی، لڑکے سے، دلہا سے، شوہر سے یوں کہے گی حرام مال سے ذرا بچنا، حلال مال لے کر آنا، ہم یہ سادی سیدھی زندگی گزار لیں گے، حرام لا کر عیاشی والی زندگی، آرام والی زندگی، عیش والی زندگی، سکون والی زندگی، لذت والی زندگی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حلال لائیے، ہم حلال کھائیں گے، حلال طرح کی زندگی جئیں گے۔ یہ جذبہ لڑکی کے اندر آ جائے، اسی لیے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ فرمایا یہ اگر لڑکی کی طرف یہ آیت ہو، لڑکی کو چاہیے، دلہن کو چاہیے دلہا کو اپنے شوہر کو نماز کا حکم دے، اور دلہا کو چاہیے اپنی بیوی کو نماز کا حکم دے۔ عربی وَأْمُرْ أَهْلَكَ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ یہ حکم مرد کی طرف ہے تو عورت کو حکم دے، عورت کی طرف ہے اپنے شوہر کو حکم دے۔ اور کیا کہا؟ لَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم بھی پابندی کرو، اے عورتوں تم بھی پابندی کرو، اے مردوں تم بھی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، علماء نے عجیب وضاحت فرمائی، ہم لوگ اتنا وعدہ نہیں کرتے
کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ یہ بہت دور کی تشریح ہے، ہم اتنا وعدہ نہیں کرتے کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، لا نسألک، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم تم سے اتنا وعدہ نہیں کرتے کہ زکوٰۃ تم بنی صاحب نصاب ہونے کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ نحن نرزقک، زندگی سکون سے گزرے گی، زندگی عافیت سے گزرے گی، زندگی راحت سے گزرے گی، زندگی عزت سے گزرے گی، کسی محتاج کا تم محتاج نہیں بنو گے، اس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ ہے نحن نرزقک۔ لوگ نرزقک کا مقدار خود بڑھا لیتے ہیں، مقدار بڑھاؤ مت، عزت والی روزی اللہ دینے کا وعدہ کیا ہے، صاحب نصاب بنانے کا وعدہ نہیں ہے۔ نحن نرزقک، فرمایا جس وقت مال مرد کے اندر ہم دیکھیں گے ادھر عورت تقوی والی ہوگی تو عورت کے تقوی پر مرد کبھی محتاج نہیں بنے گا، خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹے گا، عزت اور شان کی زندگی گزارے گا۔ اللہ کسی محتاج کا ان دونوں کو محتاج نہیں بنائے گا، بس پورے خاندان میں شان کے ساتھ جئیں گے تقوی کی برکت سے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ لڑکی کے اندر حیا ہو اور لڑکے کے اندر قوت ہو، لڑکی کے اندر حیا ہو اور لڑکے کے اندر قوت ہو۔ لڑکا قوت والا ہونا چاہیے اور لڑکی حیا والی ہونی چاہیے۔ لڑکے کے اندر شان قوت ہے، کمزور لڑکا نہیں، قوت والا لڑکا ہونی چاہیے، اور ادھر حیا اور پردہ شرم ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تیسری چیز لڑکے کے اندر مجاہدہ ہو اور لڑکی کے اندر عبادت ہو، وہ عبادت والی ہو اور یہ مجاہدہ والا ہو۔ اس کے اندر فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، محنتی ہونی چاہیے، محنتی۔ اور کتنا محنتی؟ محنت اتنی محنت کرنے والا ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے دل اور دماغ میں بیوی بچوں کو بسایا ہوا ہو۔ اس کے اوپر 4 فرض ہیں۔ ایک فرض اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، دوسرا فرض رسول کے حقوق کو ادا کرنا، تیسرا فرض شریعت کے حقوق کو ادا کرنا، اور چوتھا جو فرض ہے وہ اپنے متعلقین کے حقوق کو ادا کرنا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ تو 4 فرائض میں جو چوتھا نمبر ہے حقوق المال، حقوق المال، اس مال میں لڑکے پر فرض ہے اپنے والدین کا خیال کرے، لڑکے پر فرض ہے اپنی بیوی بچوں کا خیال کرے، یہ دونوں کا خیال رکھنا اس پر فرض ہے، گاؤں گلی والوں کا خیال رکھنا فرض نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں انہیں، یہاں پر شاید ذرا زیادہ یہ بات چلتی ہے، انہیں کماتا بھائی بہنوں کو نہیں دیتا، انہیں کماتا رشتہ داروں کو نہیں دیتا۔ ارے بھئی پہلے کمانے کا فرض ان کے اوپر نبھانا ہے، ان پر نبھانے کے بعد اور بھی مال بچے تو چلو بھئی بھائی بہنوں کو بھی خرچ کرو۔ آپ اپنے حقوق اگر محتاج ہیں تو ضرور دیجئے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ مجاہدہ والی صفت، اسی لیے ہم کہتے ہیں منگ کھو کو اور چن کھو کو کبھی لڑکی مت دیا کرو۔ کیا مطلب؟ منگنے کی عادت جسے ہے اسے مجاہدہ کی عادت نہیں ہے، وہ مانگتا رہے گا، مانگتا منہ چپ نہ رہے، یہاں بھی مانگے گا، وہاں بھی مانگے گا، وہاں بھی مانگے گا۔ اسی لیے میرا تو نظریہ یہ ہے، جو لڑکا جہیز لے اسے لڑکی دینا جائز نہیں ہے۔ یہ لکھ کر رکھ لو۔ کیوں؟ جہیز لینے والا وہ شادی کا لائق ہی نہیں ہے۔ شادی کے لائق ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، بدن کے اعتبار سے بھی قوت ہو، مال کے اعتبار سے بھی قوت ہو۔ علماء فرماتے ہیں بغیر لڑکی والوں سے کچھ لیے اپنا گھر آسانی کے ساتھ چلانے کی استعداد رکھتا ہے تو اسے لڑکی دیجئے، اگر نہیں رکھتا تو اسے لڑکی دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ایران میں بہت اوور کر دیے ان شرائط میں، جب تک لڑکا خاص گھر نہیں بنا لیتا رخصتی نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت زیادہ اوور ہو گیا۔
لڑکا جب تک خاص گھر نہیں بنا لیتا رخصتی نہیں ہوتی. کئی نوجوانوں کی ملاقات ہم سے ہوئی، وہ روتے ہوئے کہنے لگے بس اتنی دعا کر دیجئے میرا ایک مکان بن جائے. اتنی دعا کیوں؟ شادی ہو کر 8 سال ہو گیا، دیدار کر رہا ہوں، رخصتی نہیں ہوئی. یہ تو بہت اوور شرائط ہو گئے. لیکن ہمارے یہاں ادنا درجے کی شرط، بھیک مانگے بغیر گھر چلانے والا بندہ ہو تو آپ ضرور دیجئے. آج وہ جہیز لے رہا ہے، لکھ کر رکھ لیں، موت تک اس کی نظر ہمیشہ پھڑپھڑاتی رہے گی سسرال والوں کی طرف. ہمیشہ سسرال والوں کو دیکھتا رہے گا، سالہ کچھ دے رہا کیا، سالی کچھ دے رہی کیا، سسرا کچھ دے رہا کہ نہیں دے رہا، ساس کچھ دے رہی کہ نہیں دے رہی. ہمیشہ یہ بھیک مانگنے کی عادت زبان کے اعتبار سے، نظر کے اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے ہمیشہ لگی رہے گی. اس لیے فرمایا مجاہدہ والا لڑکے کو دیا کرو. اور جو چوتھی چیز بتائی وہ یہ ہے کہ لڑکے کے اندر غیرت ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، اور لڑکی کے اندر صبر ہونا چاہیے. اور 5ویں چیز یہ بتائی، لڑکے کے اندر علم ہونا چاہیے اور لڑکی کے اندر شکر ہونا چاہیے. اگر اسے علم ہوگا، میں نے قبول کیا جب یہ کہتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا اللہ میں جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ قبول کرو. یہ صرف یہ نیت نہیں کہ میں نے قبول کیا کا مطلب کہ بھئی میں کھانا کھلانے کو قبول کر رہا ہوں، کپڑا اڑانے کو، کپڑا پہنانے کو قبول کر رہا ہوں، اور گھر دینے کو قبول کر رہا ہوں. صرف اتنی قبولیت کافی نہیں ہے، بلکہ آپ جو قبول کر رہے ہیں جنت تک. اسی لیے علماء فرماتے ہیں شادی ہونے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو شوہر پر یہ بنتی ہے کہ اپنی بیوی کو جہاں پر بدن کے اعتبار سے خیال رکھنے کی آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں دین کے اعتبار سے خیال رکھنے کی بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جہاں طبیعت کے اعتبار سے خیال رکھنے کی آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں شریعت کے اعتبار سے خیال رکھنے کی بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جہاں تن من دھن کے اعتبار سے خیال رکھنے کی آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں آپ کو قبر و حشر و جنت کے بارے میں بھی خیال رکھنے کی آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے میں بہترین گھر میری بیوی کو دیا ہوں، بہترین کپڑا میں بیوی کو دیا ہوں، بہترین سواری بیوی کو دیا ہوں، بہترین زندگی بیوی کو دیا ہوں. ارے اللہ کے بندے، آج تک تیری بیوی کو تو کلمہ نہیں دیا، آج تک تیری بیوی کو نماز نہیں دیا، اللہ تجھ سے پوچھے گا. بلکہ حشر کے میدان میں جس وقت لڑکے کے سلسلے میں، مرد کے سلسلے میں اللہ فیصلہ کرے گا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتدرون من المفلس، فرمایا مفلس کون ہے جانتے ہو؟ فرمایا حضور ہم تو نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، مال و متاع نہ ہو وہ مفلس ہے. فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو حشر کے میدان میں آئے گا، شکایت کرنے والوں کی لمبی صف کھڑی ہوگی. اس صف میں علماء نے لکھا بیوی بھی کھڑی ہوگی، کہے گی اے میرے پروردگار، یہ میرا شوہر مجھے زندگی اچھی دی لیکن ایمان کے ساتھ جینا نہیں سکھایا، پردے کے ساتھ جینا نہیں سکھایا، مجھے بے حیا اس نے بنایا. بھئی ذرا قریب آ جاؤ، دور ساتھی ذرا قریب آ جاؤ، پیچھے والوں کو جگہ ملے. اس نے مجھے بے حیا بنایا، اس نے مجھے بے شرم بنایا، اس نے مجھے بے نمازی بنائی. بس میں اس کی دھوبن بن کر رہی، میں اس کے کوک بن کر رہی، میں اس کے لیے بچوں کو پیدا کرنے والی مشین بن کر رہی. اس کے علاوہ اس نے مجھے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس وقت ہم اپنے بیگم کی خیریت پوچھتے ہیں، ان خیریت کے ساتھ یہ بھی پوچھا کریں بیگم نماز کی ادائیگی ہو گئی، ظہر کی ادائیگی ہو گئی، عصر کی ادائیگی ہو گئی، مغرب کی ادائیگی ہو گئی. بھئی آپ باہر ہیں تو ان سے باقاعدہ معلوم کر لیا کریں بیگم آپ نے یاسین شریف پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیگم صبح و شام کے تسبیحات ہوئے کہ نہیں ہوئے، بیگم آج گھر میں کیا چیز کی ضرورت ہے، آپ پوچھ لیا کریں. گھر کو جاتے وقت لے جایا کریں. محبت کو
اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، دونوں کو آپس میں جوڑ اور رشتہ پیدا کرنے کے لیے 4 چیزوں کو علماء نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلی چیز ہدیے کا اہتمام کیا کریں۔ ہدیہ پرانا دلہا ہو یا نیا دلہا ہو، ان سب کے لیے ایک ہی حکم کہ وہ ہدیے کا اہتمام کریں۔ بیوی خود ہدیہ بن کر اپنے پریوار کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، جس گھر میں شہزادی کی طرح وہ رہا کرتے تھی، باپ کے لیے لقطے جگر بن کر رہتی تھی، ماں کے لیے نور نظر بن کر رہتی تھی، تمام بھائیوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر جہاں رہتی تھی، جہاں پورے گھر میں اس کی کھلکھلاہٹ اور اس کے چال و چلن کو دیکھ کر گھر میں سکون رہتا تھا، وہ پورے چیزوں کے ساتھ تمہارے گھر منتقل ہو چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہدیہ اپنی ذات کو انہوں نے آپ کے لیے ہدیے کے طور پر دے دیا۔ اب دلہا اپنے بیگم کو کیا ہدیہ دے؟ علماء کہتے ہیں سب سے پہلی چیز عزت سے پیش آیا کرے، عزت سے پیش آیا، گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ۔ عام طور پر تم اگر عزت دو گے، خاندان اسے عزت دے گی، تم اگر ذلیل کرو گے، خاندان اسے ذلیل کرے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری بیگم معزز بن کر رہے پورے خاندان میں، خود عزت دیا کرو، احترام سے رکھا کرو، جو کچھ بھی تربیت ہے وہ تربیت بند کمرے میں کر لینا، ڈانٹ بند کمرے میں کر لینا، نصیحت بند کمرے میں کر لینا، جو کچھ بھی کہنا ہے وہ بند کمرے میں، لیکن ظاہری اعتبار سے آپ ان کو عزت دیا کریں۔ آپ عزت دیں گے، آپ کا پریوار ان کو عزت دے گا۔ آپ اگر عزت نہیں دیں گے تو پریوار کے نظروں میں بھی وہ ذلیل ہو جائے گی۔ تو اس لیے عزت فرسٹ گفٹ ہے۔ نمبر 2، عورتوں کو سب سے زیادہ پسند جو بھی ہیں، الگ الگ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں اشیاء کے اعتبار سے، وہ آپ ان کو وقتاً فوقتاً، تھانوی تو کہتے ہیں ابتدائی ایام میں روزانہ، پھر گیپ ہوتے ہوتے ایک دن آڑ ایک دن، پھر کچھ دنوں کے بعد 3 دن میں ایک مرتبہ، کچھ دنوں کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ، کچھ دنوں کے بعد 2 ہفتے میں، پھر مہینے میں ایک مرتبہ ان کے لیے کچھ ہدیہ دینے کا اہتمام کیا کریں۔ اور ہدیہ کیا ہے؟ ذرا پرانے ہونے کے بعد ہدیہ ان کے لیے رقم متعین کریں، یہ گھر کے خرچے کے لیے اور یہ 500 روپے آپ کے لیے، آپ کے جیب خرچے کے لیے۔ ابھی وہ تو نانی بننے والی ہیں، دادی بننے والی ہے، نانی چاہتی ہے کہ کچھ اپنے نواسوں کو کچھ کریں، دادی چاہتی ہے کہ اپنے پوتروں کو کچھ کرے۔ ارے بھئی دادی اماں آج کل تو مشہور ہے، بچوں کی زبانوں پر گنگناتے رہتے ہیں، تو وہ دادی اماں کے سن کر دادی اماں کے پاس 1 روپیہ لینے پہنچ جائیں گے، نانی اماں کی سن کر نانی اماں کے پاس 1 روپیہ لینے پہنچ جائیں گے۔ اب نانی بیچاری وہ فقیرن ہے، نہ اس کے پاس دینے کو کچھ ہے، بس وہ حسرت کی نگاہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو وہ بیچاری اپنے اعتبار سے ذلت محسوس کرے گی۔ آپ اگر 200 500 دیتے رہیں گے، وہ بیچاری اس میں سے 5 روپے اپنے نواسے اور پوترے کو دے کر خوش ہو جایا کرے گی۔ تو یہ دیا کریں تاکہ وہ یوں سمجھے آج بھی میں دینے والی ہوں، یہ اس کے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ یہ حضرت تھانوی نے فرمایا۔ خیر، تو پہلی چیز تو یہ کہ ہدیہ۔ دوسری چیز فرمایا ان کی تعریف کیا کریں۔ جھوٹی تعریف کی بھی شریعت نے اجازت دی، حدیث پاک میں ہے دلہا دلہن کی اور دلہا دلہن دلہا کی تعریف کریں، ان کی خدمت ماشاءاللہ بھائی چائے بڑی اچھی بنی، کبھی ان کے چہرے کی تعریف، کبھی ان کے لباس کی تعریف، کبھی ان کی خدمت کی تعریف، کبھی ان کے پکوان کی تعریف، کبھی ان کی عبادت کی تعریف، کبھی ان کی ذکر کی تعریف، کبھی ان کے ادب کی تعریف، کبھی ان کے ذکاوت کی تعریف، کبھی ان کی اسے کیا کہتے ہیں یعنی ان کی طبیعت کی تعریف آپ کیا کریں۔ جب تعریف کرتے کرتے اس کو ولیہ بنا دینا ہے، اور تعریف کرتے وقت سیریس تعریف کرنا۔ آپ حضرت تعریف کرنے بولے
آپ جا کر تعریف ایسا کیے کہ وہ مذاق سمجھ رہی ہیں، اس سے طبیعت بگڑ جائے گی۔ فرمایا تعریف جب کریں تو ذرا سچائی کے قریب قریب ہو، ایسی تعریف کیا کریں۔ تعریف بہت پسند، تعریف سے دل جیتا جا سکتا ہے۔ جھوٹی تعریف بھی کریں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ ان کے حق میں پیٹھ کے پیچھے دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پیٹھ کے پیچھے دعا کیا کریں۔ دعائیں تعلقات کو بڑھائیں گی، دعائیں نسبتوں کو بڑھائیں گی، دعائیں رشتوں کو بڑھائیں گی۔ دعاؤں کے ذریعے سے بہت ساری محبتیں دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور فرمایا چوتھی جو چیز ہے وہ اپنی بیوی کو نصیحت کیا کرے۔ فانصح لہن یا عمر، عورتوں کو درست کرنا لکڑی سے نہیں ہے، تھپڑ سے نہیں ہے، مار پیٹ سے نہیں ہے۔ نصیحت کرو، خیر خواہی کرو، پیار محبت سے بات کرو۔ فانصح لہن یا عمر۔ آج میرے بھائیوں یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے رشتے پرانے ہونے کے باوجود پریشانیوں میں ہیں۔ آج جو اس وقت طلاق اور خلا اور دیگر جو رشتے ختم ہونے کے جھگڑے وغیرہ ہم سنتے ہیں، یہ سب ان تمام اصول و آداب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے حضرت مدنی سے کسی نے پوچھا، حضرت گھر کے اندر سکون لانے کے لیے کیا کروں؟ فرمایا گھر کے اندر سلام کا اہتمام کرو، سلام کا اہتمام کرو۔ جس گھر میں سلام ہے اس گھر میں سلامتی ہے، جس گھر میں سلام نہیں اس گھر میں سلامتی ہے۔ اور حضرت نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جس وقت جو، بلکہ حدیث پاک میں ہے، فجر کی 2 رکعت سنت، توجہ سے یہ بات سنو، فجر کی 2 رکعت سنت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں 3 طرح کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات، گھر کے اندر کا جھگڑا ختم۔ فجر کی سنت پڑھنے سے گھر کے اندر کا جھگڑا ختم۔ دوسری بات، فجر کی سنت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات، اللہ دین پر استقامت دیں گے۔ اس کے لیے سب نیت کریں انشاءاللہ، جو ہدایات دیے گئے ہیں ہم سب اس پر عمل کریں گے، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک آخری بات یہ سمجھ جائیں کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس وقت ہم میاں بیوی دلہا دلہن کی رخصتی ہو، رخصتی کے وقت سنت طریقے پر رخصتی کریں۔ وہ مسنون طریقہ، جو طریقے پر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو رخصت فرمایا، مسنون دعاؤں میں، حسن حسین میں وہ طریقہ موجود ہے۔ اسی طریقے کے مطابق لڑکی کے والد لڑکا اور لڑکی کو کھڑا فرما کر اس مخصوص عمل کو لوٹے میں پانی لے کر، پیالے میں پانی لے کر، دعا پڑھ کر، جو چھڑک کر، پانی چھڑک کر، دعا دے کر رخصتی کرنے والا عمل ہے، وہ عمل کو فوراً اختیار کرے اور اسی کے مطابق لڑکا اور لڑکی کا رخصتی کرے۔ دوسری بات، جب رخصت ہو جائے تو باوضو دونوں کی ملاقات ہو، ونلی سلام نو کلام، خالی سلام کریں، کوئی بات چیت نہ کریں، اور دونوں باوضو۔ فرمایا جس وقت آپ سلام کریں گے ایسی آواز سے سلام کیجئے، وہ آواز میں محبت بھی ہو، الفت بھی ہو، مودت بھی ہو، نسبت بھی ہو، تعلق بھی ہو، اپنائیت بھی ہو۔ ایسا سلام مت کیجئے کہ دھماکہ آ جائے، زلزلہ قائم ہو جائے، لڑکی ڈر جائے، پریشان ہو جائے۔ ایسے دھماکے دار آواز سے سلام نہیں کرنا۔ اگر ترچھی نظر سے دلہن دلہا کو دیکھے تو ہمارے چہرے میں ایسی مسکراہٹ ہو کہ ان کے دل کو فتح کر دے۔ وہ مسکراہٹ پہلے آئینے کے سامنے ٹھہر کر مشق کرنا پڑے گا۔ ہمارے چہرے کے مختلف قسم کی مسکراہٹیں ہیں،
بعض مسکراہٹ وہ ہے جو ہیبت ناک ہے، بعض مسکراہٹ وہ ہے جو محبت سے بھرپور ہے، دل کو جیت لینے والی مسکراہٹیں ہیں۔ وہ مسکراہٹوں کی مشق کر لیں، ان مسکراہٹ کو وہاں پر فالو کریں، اور پھر مصلی بچھایا جائے امام صاحب کی جگہ پر، مؤذن صاحب کی جگہ پر، اور اس مصلی پر پیچھے لڑکی کھڑی ہو جائے، دلہن کھڑی ہو جائے، سامنے دلہا، اور دلہن کو اگر اقامت آتی ہو تو اقامت کہیں، نیت یہ کرے دلہن، یا اللہ پوری زندگی میں جس طرح یہ 2 رکعت میں تابع اس امام کے پڑھ رہی ہوں، پوری زندگی کی تابع داری مجھے نصیب فرما۔ دلہن نیت کرے، یا اللہ اس دیواجی زندگی کے حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، ہر طرح کے حقوق، ظاہر بھی باطن بھی، سب حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، قدم قدم پر تیری نصرت میں شامل حال فرما۔ 2 رکعت نماز جہری قرات کریں، پھر اس کے بعد مصلی اٹھا کر پیچھے بچھائیں، بچھا کر بیگم سے کہیں ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین بولو۔ انشاءاللہ دعا کریں گے اور وہ آمین بولیں گے۔ پھر علماء فرماتے ہیں بھئی تہجد کا اہتمام کریں، نیک صالح اور اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، فجر کا اور دیگر نمازوں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ فرما بردار اولاد نصیب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے، دونوں فریقین کو اللہ تعالی ہر طرح کی نعمتیں نصیب فرمائے، ان دونوں خاندانوں کے جوڑ کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، ہر طرح کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے خیر اللہ نصیب فرمائے۔ بس ایک بات تو میں آخری یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے نکاح ایک ایسی نعمت بنائی، اگر ہم اپنے اولاد کو حافظ و عالم نہیں بنا سکے کوئی بات نہیں، نکاح ایک ایسی نعمت ہے کہ ہم اپنے داماد کو حافظ و عالم چن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ دلہا اور دلہن کے گھر والے بھی کہ انہوں نے ماشاءاللہ حافظ و عالم کے انتخاب فرما کر اپنے خاندان میں ماشاءاللہ وراثت وارث نبی کا سلسلے کو جوڑ لیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عجیب نظام۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں بنا سکے کوئی بات نہیں، داماد ہم حافظ و عالم لا سکتے ہیں، ہم اپنی بچی کو نہیں بنا سکے کوئی بات نہیں، ہم اپنے بہو حافظہ عالمہ لا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے خاندان میں علم کا سلسلہ اللہ جاری و ساری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس رشتے کو بے انتہا قبول فرمائے، ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے۔